آج ایک مرتبہ آپ اس دیوانے کے پیغام کو سمجھیے اور اس کو اپنا بھائی اپنا بیٹا سمجھ کر آپ اپنی اس پارٹی کو کامیابی سمکنار کریے۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور بھارت کے مختلف شہروں میں، ریاستوں میں، گاؤں میں جاتا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری صفوں سے کوئی ایک لیڈر بنے، کوئی قائد بنے جو تمہارے مسائل کو سمجھ سکے، جو بے خوف ہو کر ظالموں کے درباروں میں بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے۔ نوجوانوں، اگر آج تم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرو گے تو یقیناً تم اپنے مستقبل کو مضبوط کرو گے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ اویسی کا ساتھ مت دو، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دے دو۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے، میں بھی ایک دن مٹی میں جا کر مل جاؤں گا، مگر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو بنائیے۔ موڈاسا میں اتنی بڑی آبادی، یہاں پر دلتوں کی، ہمارے آدیواسی بھائیوں بہنوں کی، مسلم اقلیت کی، اگر متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہم تاریخ کو رقم کریں گے۔ ہماری زندگیوں کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے کہ ملک میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، کوئی مکھیہ منتری بن جاتا ہے تو کوئی پردھان منتری بن جاتا ہے تو کوئی ودھائک یا سانسد بن جاتا ہے۔ ارے ہم سب آئے، سب چلے جائیں گے، یہ وقتیہ شان و شوکت ہے، مگر جو لوگ زندگی بھر حق کے لیے کام کیے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیے، اللہ صبح قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اور موڈاسا کی عوام، آپ گواہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پر وقف کر دیا، جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ مخدوم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، مگر آج بھی ان کا آستانہ آباد ہے۔ جنہوں نے غریبی میں اپنی زندگی گزاری مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوک اور فاقہ کشی کو اختیار کیا مگر دوسروں کی بھوک کو، اپنی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ یہی چیز ہے کہ صبح قیامت تک یہ اولیاء اللہ کے آستانے آباد رہیں گے۔ آج ہم کو ان اولیاء اللہ کی زندگیوں سے یہ سمجھنا ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو انسانیت میں محبت کو پھیلانا ہے، ہم کو انسانیت میں نفرت کو کا خاتمہ کرنا ہے۔ میں ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کو یہ بھی پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 سپٹمبر 2008 کو کیا ہوا تھا۔ 29 سپٹمبر 2008 کو موڈاسا میں کیا ہوا تھا؟ کوئی جانتا بھی ہے کیا ہوا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں اس میں ایک مرنے والے بچے کا نام جمال تھا جس کی عمر 15 سال کی تھی؟ اس بچے کی عمر 15 سال کی تھی، جمال عبدین غوری اس بچے کا نام تھا۔ سکا بازار کی مسجد، رمضان کا مہینہ، بام بلاسٹ ہوتا ہے، 7 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار سے، خاص طور سے ملک کے پردھان منتری جناب نریندر مودی سے، یہاں کے چیف منسٹر سے، آر ایس ایس کے تمام لوگوں سے جو 90 سال تک چڈی پہن کر لگ پھراتے رہے اور 90 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب چڈی نہیں پینٹ پہننا پڑے گا تو پینٹ پہن لیے۔ میں کانگریس کے ان بزدلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری زبان پر جمال کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا تمہاری زبان پر، تمہاری گفتگو میں
تمہاری تقاریر میں یہ جملہ آئے گا کہ موڈاسا میں بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 7 لوگ مر گئے، 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کس نے بم بلاسٹ کیا، مگر سب جانتے ہیں کہ بم بلاسٹ کرنے والے وہ حرامی ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد تھی، انہوں نے موڈاسا میں بم بلاسٹ کیا، کیونکہ یہ تمام کے تمام ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں، اسی لیے ان کو نہیں پکڑا جاتا، اسی لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اور NIA نے کیس کو بند کر دیا۔ میری ماں اور بہنوں، میں بھی صاحب اولاد ہوں اور میں بھی الحمدللہ سفر کرتا ہوں، مگر جب واپس اپنے گھر کو جاتا ہوں تو دل میں ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھوں۔ مگر آج اس جمال کی ماں کا کیا ہو رہا ہوگا جس نے برسوں پہلے اپنے بیٹے کو کھو دیا، اور اس ماں کو یہ تک پتا نہیں کہ کس نے میرے بیٹے کو مارا تھا، جمال کو کس نے مارا تھا، اس جمال کی ماں کو تو اب تک پتا نہیں چلا۔ جو 7 لوگ شہید ہو گئے ان کے افراد خاندان کو نہیں معلوم کہ ہمارے ابا کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے بہن بھائی کو کیوں چاچا کو مارا گیا، کس نے مارا۔ میں ہماری ماں اور بہنوں سے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ جمال کو نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ موڈاسا میں ہم کسی جمال کو مرنے نہیں دیں گے، اور اگر کوئی جمال کو مارے گا تو یاد رکھو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، آواز اٹھائیں گے جمہوریت میں۔ انسان کی جان کی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا ہندو ہو، آدیواسی ہو یا ٹرائبل ہو۔ اگر میرا نام اسد الدین اویسی ہے تو میرا خون کی قیمت بھی تمام کے خون کی قیمت کے برابر ہونے چاہیے۔ میرا خون کوئی گندی نالی کا پانی نہیں ہے، میں انسان ہوں، میری جان کی قیمت ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت کا سنویدھان، بھارت کا آئین، بھارت کا کانسٹیٹیوشن جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا، امبیڈکر نے کہا تھا کہ بھارت میں چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، OBC ہو، برہمن ہو، شتریہ ہو، پٹیل ہو، سب برابر ہے، سب کی جان کی ایک قیمت ہے۔ مگر تم نے، میں موڈاسا کی جنتا سے شکایت کر رہا ہوں، آپ نے اس سنویدھان کے پیغام کو بھلا دیا۔ کیسے بلایا آپ نے ڈر ڈر کر، کبھی ان کے جھوٹے باتوں میں آ کر کبھی کانگریس کو ووٹ دیا تو کبھی کسی کو ووٹ دیا، یا پھر مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ گئے۔ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ 28 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کا استعمال کرو اور بتا دو ان ظالموں کو جنہوں نے جمال کو قتل کیا، جمال کو شہید کیا، کہ ہماری جان کی قیمت ہے، ہماری جان کی عظمت ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے۔ 28 تاریخ کے دن اپنے گھر سے نکلیے صبح کے اولین ساعتوں میں، اور پولنگ بوتھ کو جا کر اپنا ایک ووٹ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ بے خوف ہو کر مجلس کے حق میں استعمال کریے۔ یہ کانگریس پارٹی یہ ذمہ دار ہے، اگر آج بھارت کا مسلمان کمزور ہے، اگر آج بھارت کے مسلمانوں کی کوئی سیاسی آواز نہیں ہے، اگر آج بھارت کے مسلمان دلت آدیواسی پریشان ہیں، تو یقیناً اس میں بہت بڑا رول کانگریس پارٹی کا رہا۔ میں آج آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کے پاس ایک متبادل کے طور پر مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ہے۔ آپ کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، موڈاسا کی عوام کو، میں خاص طور سے نوجوانوں کو، ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے CAA، NPR اور NRC کے خلاف آپ نے موڈاسا میں ایک تاریخی احتجاج کیا۔ آپ نے گجرات کی سرزمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ نے CAA، NPR، NRC کے خلاف جو احتجاج کیا وہ قابل مبارکباد ہے۔ مگر موڈاسا کی عوام، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں
کیا آپ نے جب CAA کا قانون بنا تو کیا موڈاسا کے بزرگ لوگ جا کر اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں نکال رہے تھے؟ کیا آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا رہے تھے؟ کیوں بنا رہے تھے کہ CAA کا قانون آ گیا ہے، مجھے اپنے کاغذ دکھانا پڑے گا؟ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کروں گا، اگر میری گفتگو میں کوئی جذبات یا آپ کو نظر آتے ہیں تو نظر انداز کر دیجئے، مگر آپ یہ سوچئے کہ کب تک ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ CAA کا قانون آیا تو ہم ڈر گئے اور ہم نے احتجاج کیا اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر BJP کے 306 اراکین لوک سبھا کے سامنے کہا کہ تم CAA کے قانون بناؤ، ہم بھارت میں پھر احتجاج کریں گے، بلکہ موڈاسا میں جب CAA کا احتجاج شروع ہوگا یہ دیوانہ بھی آپ کے سامنے آ کر ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ ڈر ڈر کر زندگی کب تک گزاریں گے آپ بھارت کے ہم شہری ہیں، ہم کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے، ہم کو بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، اور جب تک آپ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو بھی نہیں حل کر سکیں گے۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے، اور یہ ایک اور پارٹی کا امیدوار آیا ہے، جھاڑو کا کٹا اس کے ہاتھ میں، یہ اتنا عجیب ہے، اتنا بزدل ہے، ڈرپوک ہے۔ جب دلی میں فساد ہو رہا تھا، جب دلی میں ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو انسان بھول کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہا تھا، جب انسانیت ختم ہو رہی تھی، 20 سے زائد مساجد کو نقصان پہنچایا گیا، جلایا گیا، 50 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا، یہ جھاڑو والا دلی کا بجائے ان محلوں میں جاتا جہاں پر گڑبڑ ہو رہی، یہ جا کر گاندھی کی سمادھی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارے گاندھی کا اگر نام لے کر اپنی دکان چمکاتے ہو تو کیا تم نہیں دیکھے کہ تاریخ میں گاندھی نے جہاں کا ہندو مسلم فساد ہوتا تو گاندھی وہاں پر پہنچ جاتے؟ گاندھی ہندو اور مسلمانوں سے کہتے کہ مجھے مار دو پہلے تم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ گاندھی نے بھوک ہڑتال کی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی بھوک ہڑتال ختم نہیں کروں گا جب تک کہ ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو مارنا ختم نہیں کریں گے؟ مگر یہ بزدل جا کر گاندھی کی سمادھی پر بیٹھ گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبلیغی جماعت کو کورونا جہاد کے نام پر بدنام کیا گیا، تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا، مگر اس وقت یہ دلی کا بزدل خاموش بیٹھا ہوا تھا، اپنی زبان کو نہیں کھول سکا، بلکہ کھل کر تائید کر رہا تھا جو BJP دلی میں تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اذان کے لیے ہماری تقریر کو روک دیا تھا. مختلف مساجد سے اذان ہوں گی. میری کوشش ہوگی کہ 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کر لوں تاکہ آپ تمام لوگ انشاءاللہ ضرور مساجد میں جا کر اپنی عصر کی نماز کو ادا کر سکیں گے. میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ ایک تاریخی موقع موڈاسا میں آپ کے پاس آیا ہے. آپ اس کو استعمال کریے، اپنی ووٹ کی اہمیت اور اپنی ووٹ کی قیمت کو سمجھیے. اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر مسلم اقلیت، آدیواسی بستے ہیں، دلت ہمارے بھائی بستے ہیں، مگر کانگریس پارٹی یہاں پر میئر کا عہدہ دینے سے ڈرتی ہے. کانگریس پارٹی مسلم اقلیت کو میئر کا عہدہ اس لیے نہیں دینا چاہتی کیونکہ ڈرتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ووٹ دیں گے تو ہمارا ووٹ بینک ختم ہو کر رہ جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کبھی بھی کسی مذہب کے مخالف تھا نہ ہوں، نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ. میری لڑائی اپنے سیاسی حق کے لیے ہے اور میں اس بات کو ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ میرے ترقی کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کر دیں، آپ مجھے جائز عہدوں سے محروم کر دیں صرف اس لیے کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو اگر تم میئر بن جاؤ گے تو پھر موڈاسا میں دوسرے لوگوں کا ووٹ ہم کو نہیں ملے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آخری مرتبہ اگر میں غلط نہ کہوں تو ہم کو بتایا گیا کہ 1990 میں یہاں پر ایک مسلم اقلیت کو میئر بننے کا موقع ملا. آج مجلس کے ساتھ چھوٹو بھائی وساوا کی بھارتیہ ٹرائبل پارٹی ہے اور ہم مل کر پورے گجرات میں انشاءاللہ تعالی چھوٹو بھائی وساوا کے ساتھ اپنے سیاسی سفر کا آغاز کریں اور پورے مقامات پر جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ موڈاسا شہر بھی آپ کا ہے اور یہاں سے انشاءاللہ میئر بھی آپ کا ہوگا. ہم کو اور آپ کو مل کر اس کام کو کرنا ہے. اور یاد رکھیے، کسی چیز کو ناممکن مت سمجھیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور بلند سوچیے، اپنے خوابوں کو پورا کریے. یہ وقت ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا ہے جو ہم اپنی زندگی 1990 اور 2002 کے اس پرآشوب دور سے ہم نے اس قتل و غارت گری کے دور کو دیکھا. یقیناً وہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے بچے جو آج معصوم ہیں کل ان کا مستقبل اسی طرح ہو جائے. اسی لیے میری عزتدار ماں اور بہنوں سے، بزرگوں سے دعا ہے کہ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے. ہمارے آدیواسی بھائی بھی پریشان ہیں. نریندر مودی صاحب نے تو اسٹیچو آف یونٹی بنایا، مگر اسٹیچو آف یونٹی بنایا تو 75,000 آدیواسی بے گھر ہو گئے. ان آدیواسیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ کیسے ان کو اپنے ہی زمین سے نکال کر پھینک دیا گیا. جب 45 لاکھ ہیکٹر زمین گجرات کی سرکار بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو دینے کی بات کرتی ہے، مگر جو غریب، جو کسان، جو آدیواسی، جو مسلمان، دلت جس کے پاس زمین نہیں ہے ان کو نہیں دیتی. میرے بھائی، میرے بزرگوں، یاد رکھو مجلس کے جو جب کامیاب ہوں گے تو کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ موڈاسا میں ہم اپنا ایک جلوس نکالے، کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ زندہ باد کے نعرے لگائے. کامیاب اس لیے کرنا اور کامیاب اس لیے ہوتے کہ جب موڈاسا کی جنتا کے مستقبل کے فیصلے کیے جائیں گے تو مجلس کا نمائندہ
جو فیصلہ کرنے والا ہوگا اس کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ کر پیر پر پیر ڈال کر بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا اب وہ کچھ نہیں ہوگا موڈاسا میں جو تم نے 40 سال سے کیا، اب یہاں پر میرے محلے میں کام ہوگا، یہاں پر روڈ پڑی جائے گی، ڈرینیج کا کام ہوگا، یہاں پر مجھے اپنا حق ملے گا۔ یہ سوچ کر آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ 28 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور میں بی جے پی کو چاہنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہاں آپ بی جے پی کو ووٹ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ اب گجرات میں پیٹرول اور ڈیزل 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا، 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا ہے۔ نعرے لگاؤ، بولو نعرے لگاؤ۔ 56 انچ کا سینہ، وہ 56 انچ کا سینہ غریبوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے۔ 88 روپیز پر لیٹر ڈیزل اور پیٹرول ہو چکا ہے، جس میں سے 38 روپیز گورنمنٹ آف انڈیا مودی سرکار کو جاتے ہیں۔ یہ بی جے پی والوں، اگر تم کو غریبوں سے اتنی سی محبت ہے تو جا کر اپنی سرکار سے کہو کہ گجرات کا غریب پریشان ہے، ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرنے والا پریشان ہے، گاؤں سے مارکیٹ کو ترکاری لانے والا پریشان ہے۔ آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بھارت میں کئی غریبوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، مگر نریندر مودی یہ کہہ رہے پچھلی سرکاروں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ مودی جی، آپ کے بھکتوں میں ان کا فرسٹ فلور خالی ہوگا، ہمارا فرسٹ فلور ابھی اچھا ہے۔ ہم کو اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل تھا 2013 میں، اور آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بیرل آئل بک رہا ہے وہ 2014 سے کم ہے، مگر آپ کی سرکار 1 لیٹر پیٹرول پر 38 روپیز لیتی ہے۔ مودی جی، اگر آپ غریبی کو دیکھیں، اگر آپ غریبی سے اپنا سیاسی سفر کرتے ہوئے گجرات سے دلی کے بادشاہ بن چکے ہیں، تو بھارت کا غریب، گجرات کا غریب اس غریبوں کے نام پر ووٹ لینے والے پردھان منتری سے اپیل کرتا ہے کہ اگر آپ واقعی میں غریبوں سے محبت کرتے ہیں مسٹر نریندر مودی، تو 38 روپیز کا جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں غریبوں سے، یہ ٹیکس نہیں لے رہے مودی جی، آپ ان غریبوں سے ان کا خون چوس رہے ہیں۔